آج ایک عام تاثر ہے کہ جی ان باتوں کی وجہ سے یہ تعصب ہو رہا ہے، ان باتوں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، جو بھی کوئی دنیا میں ہو رہا ہے ان باتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا جو بھی کچھ دنیا میں ہو رہا ہے ہمارے چند علماء اور ذاکرین کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ دوسری جانب سے لوگ کہہ دیتے ہیں جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ انقلاب کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ذاکرین اب کے ہیں، انقلاب 79 میں آیا، تو کیا اس سے پہلے شیعوں کے پورے شہر اور حکومتیں نہیں ختم کر دی گئیں؟ پورے گاؤں صفحہ ہستی سے نہیں مٹا دیے گئے؟ کیا شیعہ ہونے کے جرم میں بو علی سینا کو ہجرت نہ کرنا پڑی؟ یا ایوبیوں نے حملے کر کے فاطمیوں کو ختم نہیں کر دیا؟ یا سلجوقیوں نے قتل عام نہیں کیا؟ کیا یہ سب کچھ ایران کی وجہ سے ہوا یا چند شیعہ ذاکرین یا علماء کی وجہ سے ہوا؟ بس یہ جو ہمارے یہاں ایک رسم چلی ہے جہالت کی کہ دشمن کے جرائم کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے کہ یہ آپ کی وجہ سے ہوا، یعنی ایسی جہالت کسی قوم میں نہیں ہے جو اس وقت ہمارے یہاں ہو رہی ہے کہ جب دشمن کوئی جرم کرے تو یہ کہہ دیا جائے کہ جی یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے، دشمن نے نہیں کیا۔ بس آج فرض کریں غلطی کر دی علماء نے یا ذاکرین نے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ائمہ کیا غلطی کر رہے تھے؟ ان کو کیوں مارا جا رہا تھا؟ اور اس موضوع کو اس وقت ہم ختم کرتے ہیں صرف ایک مثال دے کے کہ اگر دشمنان اہل بیت کا تعصب دیکھنا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ کیونکہ قبلہ اول کا شور شیعہ زیادہ مچا رہے تھے، انہوں نے اب قبلہ اول سے بھی ہاتھ دھو دیا۔ آج ایک مفتی آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملے گا جو قبلہ اول کی بات کرے۔ کیوں؟ کہ یہ کام شیعوں نے سنبھال لیا تھا، انہوں نے کہا ہم اس کو بولیں گے۔ یہ چیزیں اگر کلیئر ہوں تو پتہ چلے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔ یعنی تعصب کا عالم یہ ہے کہ اگر اللہ نہ کرے خانہ کعبہ پہ حملہ ہو اور شیعہ فوجیں بچانا چاہیں جائیں تو ایک بہت بڑی تعداد متعصبوں کی کہہ دے گی اس فوج کی مدد نہ کرو، اور دل میں ان کے خواہش ہوگی کہ کاش خانہ کعبہ کو نقصان ہو تاکہ یہ بتایا جائے کہ شیعہ ناکام ہو گئے۔ اینن یہی سب کچھ ہوا کس کے ساتھ؟ بیت المقدس کے ساتھ، قبلہ اول کے ساتھ، کہ آج کوئی بھی مفتی اور مولوی کسی بھی مکتبہ فکر کا کوئی ایک آدھ نکل آئے جو پاکستان میں حکومت کے ہیں، ورنہ آپ دیکھیں مفتی رفیع عثمانی ہو، تقی عثمانی ہو، بڑے بڑے مفتی ہوں، ایک آدمی قبلہ اول کی بات نہیں کر رہا۔ کیوں؟ کہ ان کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ یہ ایشو شیعوں کا ہے، کیونکہ شیعہ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں ہم نہیں کریں گے، کیونکہ شیعہ یوم القدس منا رہے ہیں ہم نہیں منائیں گے۔ اور ہمارے جو بعض نادان شیعہ ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ سب کچھ ہو رہا ہے بعض ذاکرین کی وجہ سے یا بعض موضوعات کی وجہ سے۔ اور اینن یہی چل رہا ہے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے بارے میں کہ آپ کو تعجب ہوگا کہ بعض اپنے نادان لوگ یہاں تک آ گئے ہیں کہ یہ شہادت کا لفظ بھی استعمال کرنا یا ایام فاطمیہ منانا یہ بھی اختلاف کا سبب ہے۔ تو یہاں پر ذہن میں رہے کہ تمام مسلمانوں کا احترام ضروری ہے، تمام فرقے مسلمان ہیں، اسی طرح سے تمام ادیان کا احترام ضروری ہے، لیکن علمی طریقے سے ڈسکس کرنا چاہیے اور اپنے نظریات کو بیان کرنا چاہیے۔